اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِفَتَاهُ، اپنے خادم سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ دو سمندر، بڑا شاندار آج واقعہ اس جگہ سے شروع ہو رہا ہے۔ عظیم و شان نبی کا عظیم و شان واقعہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے جب فرعون سے نجات پائی تھی، پھر واپس جب مصر میں دوبارہ آباد ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ فرمایا۔ تو قوم میں سے کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف علم کی نسبت کی کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا ایک بندہ ایسا ہے جو تجھ سے بڑا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے وہ بندہ بتا، میں اس کے پاس جا کے علم سیکھوں گا۔ ہیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ایک چٹان کے پاس ہمارا بندہ ہے، وہاں جاؤ وہ تمہیں وہاں ملے گا، اور اپنے ساتھ جاتے ہوئے ایک مچھلی بھی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی اچھل کر سمندر میں چلی جائے وہی آپ کا مقام ہوگا، وہ منزل ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ زاد راہ لیا، ایک مچھلی بھونی اور اس کو بھی اپنے جھولے میں ڈالا، کشکول میں ڈالا، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ نبی بنے، یوشع بن نون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ سفر کرتے کرتے وہاں اس چٹان کے پاس پہنچے جہاں دو سمندر ملتے تھے، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، سو گئے، یوشع بن نون علیہ السلام بھی سو گئے۔ اٹھے تو یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی وہاں سے اچھل کر سمندر میں چلی گئی ہے۔ خدا کی قدرت، بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ وہاں پہنچے جہاں انہیں ملنا تھا وہ بندہ، وہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی۔ اللہ، زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی، مچھلی سمندر میں کودی، اور اب آپ دیکھیں پانی، اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں تو چیز تو اندر جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے، مگر وہ مچھلی موسیٰ علیہ السلام کی تھی، بھنی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ زندہ ہوئی ہے، سمندر کے پانی میں گئی۔ اس مچھلی کے پانی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا جو دوسرے مچھلیوں کے ساتھ ہوتا۔ یہ مچھلی جو ہی اندر گھسی تو یہ جہاں سے جاتی وہاں سوراخ بنتا جاتا، سرنگ بنتی جاتی، پانی آپس میں ملتا نہیں تھا۔ ہے سبحان اللہ، سرنگ بن گئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے خدا کی قدرت، اور اپنے پیاروں پہ مہربانیاں ہیں یہ رب کی۔ اللہ اکبر، کہاں رب کے بندے اور کہاں ہم گندے ہیں جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب وہاں سے اٹھے، کھانا وغیرہ کھایا تو چل پڑے۔ کھانا پہلے ہی کھا چکے تھے، پھر آرام فرمایا، اٹھے تو یوشع بن نون علیہ السلام نے وہ سارا منظر مچھلی کا زندہ ہوتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں، سب دیکھ لیا تھا۔ لیکن آرام فرمانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو یوشع بن نون علیہ السلام بتانا بھول گئے، دونوں حضرات آگے چل پڑے۔ وہ پورا دن، پھر پوری رات چلے، پھر صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر سے کچھ تھکاوٹ ہو رہی ہے، بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اور کچھ کھانا وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، ناشتہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس وقت یوشع بن نون علیہ السلام کو یاد آیا، حضرت وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا کل، وہ تو وہیں سمندر میں کود گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری منزل مقصود تھی۔ پھر یہ دونوں حضرات واپس پلٹے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو سفر کرتے رہے، پہلے دن تو انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ایک دو دن جو سفر کیا، لیکن یہ بعد میں جا کے کیوں فرمایا کہ مجھے تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے اور بھوک بھی لگی ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ وہ منزل سے آگے نکل گئے تھے، منزل مقصود پیچھے رہ گئی تھی، منزل سے آگے نکل گئے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھکان اور بھوک اس لیے محسوس کروائی تاکہ یہ بیٹھ کے کھانے کے لیے بیٹھیں، مچھلی انہیں یاد آئی، پلٹ کے واپس اپنی منزل مقصود پہ جائیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام دونوں پلٹ کر واپس اسی جگہ پہ آئے جہاں مچھلی سمندر میں گری تھی. یہاں سے آگے سماعت فرمائیں جی. کافی طویل واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا علمی واقعہ ہے، عظیم الشان واقعہ ہے. 3-4 دن تک انشاءاللہ جاری رہے گا، ذکر کرتا رہوں گا. او امضی حقبہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نہ رکوں گا جب تک کہ 2 سمندر ملنے والی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں. او امضی حقبہ، یا مدتوں چلتا چلا جاؤں، عرصہ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے بھائی، مجھے وہاں پہنچنا ہے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. فلما بلغ مجمع البینہما نسیا حوتہما، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، نسیا حوتہما، اپنی مچھلی بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی. مچھلی وہاں بھول گئے جہاں مچھلی سمندر میں کود گئی. دیکھیں اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ بنی ہوئی مچھلی تھی جو زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی اور سمندر میں سرنگ بن گئی. ویسے اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی واقعہ سناتے تو لوگ اعتراض کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اپنے محبوب بندوں کے ہاتھوں پہ کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. کیسے ہو گیا والی کیا بات ہے. بندہ اللہ کا محبوب بن جائے پھر دیکھے ہوتا کیسے ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جی، چاہے سچا ہے جھوٹا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو اپنے رب کی قدرت پہ یقین ہے. وہ اپنے محبوبوں کے ساتھ بہت کچھ کر دیتا ہے. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ڈوبی ہوئی بارات نکالی تھی، تو کسی نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمارے عالم دین سنی نے جواب دیا کہ یہ تم بھی کر سکتے ہو، یہ کام ڈوبی ہوئی بارات تم بھی سمندر سے نکال سکتے ہو. وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے، میں کیسے نکال سکتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی نا، تم بھی ایسی عبادت کرو تو یہ مقام تمہیں بھی مل سکتا ہے. اللہ، ہاں ہم اپنے اوپر ہر کسی کو قیاس کرنے لگ جاتے ہیں. نہ انبیاء ہماری طرح ہیں نہ اولیاء ہماری طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دست قدرت پہ وہ کچھ ظاہر فرماتا ہے کہ انسان، وہ حضرت غالباً فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک دوسرے بزرگ، ان کا واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کسی کو دعا وغیرہ کر کے آئے، ان کا علاج کر کے آئے، صحتیاب ہوئے، تو انہوں نے سونے وغیرہ کی اشرفیوں کے تھیلے بھر کے دیے، لیے نہیں، واپس چھوڑ کے آ گئے. واپس راستے میں چلتے ہوئے کسی مرید نے، معتقد نے عرض کی حضور لے لیتے، مجھے اپنا قرضہ اتارنا تھا. انہوں نے فرمایا ذرا ادھر نظر تو مارو. جب اس نے نظر ماری تو زمین ہر طرف سونے سے بھری ہوئی تھی. سبحان اللہ. یہ اللہ والے کہاں اور ہم کہاں ہیں جی. اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی سمندر میں کود گئی. اللہ، بھنی ہوئی مچھلی میں سے کچھ کھا بھی چکے تھے. سبحان اللہ. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے، دونوں اس جگہ سے گزر گئے، قال لفتاه آتنا غداءنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے صبح کا کھانا لاؤ، ناشتہ لے کے آؤ، بھائی ناشتہ کریں، بھوک لگی ہوئی ہے، تھکان ہو رہی ہے. وہی ایک دن کا سفر اور رات کا سفر کرنے کے بعد صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا مشقت تکلیف اس لیے ہوئی چونکہ منزل مقصود سے آگے نکل گئے تھے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے لیے 30 دن 30 راتیں سفر کیا، نہ تھکان ہوئی نہ بھوک لگی. اللہ اکبر سبحان. یہاں ایک دن ایک رات سفر کیا تو بھوک بھی لگ گئی، تھکان بھی ہوگی. وجہ یہ تھی کہ منزل سے آگے نکل گئے تھے. اللہ اکبر. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، بولا بلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا. جب ہم چٹان کے پاس بیٹھے تھے، کھانا کھایا اور پھر آرام کیا تھا، وہاں مچھلی سمندر میں کود گئی تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں، یہ شیطان نے مجھے بلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تو اس نے سمندر میں اپنی راہ لی. بڑی عجیب بات ہے،
بڑی عجیب بات ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا نا، سمندر میں مچھلی کودی ہے اور جہاں سے گزرتی ہے سرنگ بنتی جا رہی ہے، پانی آپس میں ملتا نہیں۔ اس پہ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ پانی آپس میں ملتا نہیں، سرنگ بن گئی مچھلی کے جاتے ہوئے، سبحان اللہ۔ قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہم چاہتے تھے، وہی تو ہماری جگہ تھی، منزل مقصود وہی تھی، ہم نے پہنچنا تھا۔ فرتد على آثارهما قصصا، تو دونوں پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے، جس راستے سے گزرے تھے اسی راستے پہ نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، سبحان اللہ۔ وہ بندہ کون تھا جی جس بندے کو موسیٰ علیہ السلام تلاش کر رہے تھے؟ اکثر مفسرین کرام نے، جمہور مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، سبحان اللہ۔